بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آفیشیل HRF۔ کافی دنوں بعد جو ہے وہ ویڈیو آج اپلوڈ کرنے لگی، بٹ انشاءاللہ اب ہم قرآن پاک کا تجوید کورس کو کنٹینیو کریں گے۔ ربیع النور شریف کی وجہ سے ہم نے اس کو بھی پوسٹ پون کیا ہوا تھا، تاکہ اکارڈنگ ٹو دس مبارک منتھ ہم اپنے جو ہے وہ ایمان کو تازہ کرنے کے لیے کچھ موٹیویشنل ایمان افروز و حکایات جو تھی اس کے بارے میں ویڈیوز اپلوڈ کرتی رہی تھی۔ آج کی ویڈیو میں ہم مد عارض کے بارے میں سیکھیں گے۔ مدات کا جو ہم نے ٹاپک سٹارٹ کیا تھا اس میں ہم مد منفصل، مد متصل اور مد لازم کے بارے میں سیکھ چکے ہیں۔ مد عارض کے بارے میں ہم سیکھیں گے تو سب سے پہلے آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ جو ہم نے پہلے مدات پڑھی ان کا تعلق مدات سے تھا، یعنی کہ اس میں حمزہ کے ساتھ جو شرائط تھیں کہ مدات چھوٹی یا بڑی مد ہوگی یا حمزہ اصلاً ہوگی یا شکلاً ہوگی، تو اس جو مد ہے مد عارض، اس میں ہم صرف وقف کے بارے میں سیکھیں گے۔ مد عارض کا تعلق وقف کے ساتھ ہے۔ اب کون کون سے وقف کے ساتھ ہے اور کس طریقے سے، تو سب سے پہلے آپ کو یہ چیز ڈسکلیمر دے دوں کہ جو قرآن پاک میں وقف بہت سی جگہوں پر ہوتا ہے، 3 جگہوں پر خاص طور پر ہوتا ہے۔ نمبر 1 جو ہے وہ ہمارا ہوتا ہے قرآن پاک میں جہاں پر آیت ختم ہو۔ نمبر 2 پر جہاں پر قرآن پاک میں علامات آ جاتی ہیں، بہت ساری علامات آتی ہیں، با، جیم، دال، طا اور لام الف، سکتہ، اس طرح کی علامات آتی ہیں، تو وہاں پر بھی ہم سٹاپ کریں گے۔ اور تیسرا جو سب سے اہم وجہ اکثر و بیشتر ہمارے ساتھ ہو جاتی ہے، جب یہ دونوں جگہ نہیں ہوتی وہاں پر ہمارا سانس ٹوٹ جاتا ہے، تو سانس ٹوٹنے کی وجہ سے بھی ہمارا جو ہے وہ وقف کرنا پڑتا ہے۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 1 میں جس طرح سے لمبی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا۔ یہاں پر سانس ٹوٹ گیا، اب یہاں پر کیا کریں گے؟ کوئی اور آپشن تو ہے نہیں، اتنی لمبی آیت ہے تو ہم اس کو سانس توڑ دیں گے۔ سانس توڑنے کے بعد کس طرح پڑھا جاتا ہے، یہ وقف کی جو تفصیلی ویڈیو ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ آئے گی، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم صرف مد عارض کے بارے میں دیکھیں کہ مد عارض جو ہے وہ کن صورتوں میں ہو سکتا ہے اور کس طرح ادا کریں گے۔ تو یہ وقف کی صورتیں تو جو میں نے ابھی بتائیں، حرکات یعنی کہ زبر زیر پیش اور 2 زیر اور 2 پیش، اگر یہ کہیں پر آ جاتے ہیں تو ہم کس طریقے سے اس کو ساکن کریں گے، کس طریقے سے ہم اس کو وقف کریں گے، ہم اس ویڈیو میں یہ سیکھیں گے۔ مد عارض سے پہلے جو ہے وہ یہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھیں گے تاکہ ہمارا یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے اور پھر ہم مد عارض کی طرف جائیں گے۔ جب ہمارے پاس زبر زیر پیش 2 زیر اور 2 پیش آ جائے، 2 زبر کا ذکر نہیں کیا تو ہم وہاں پر آیت کے آخر پر ہم وہاں پر وقف کریں گے۔ وقف کیسے کریں گے؟ ان کو ساکن کر دیں گے، زبر زیر پیش 2 زیر اور 2 پیش، ان میں سے کوئی اگر آ جاتی ہے وہاں پر علامت تو ہم اس کو ساکن کر دیں گے، جیسے الحمدللہ رب العالمین، بین۔ اب نون کے اوپر زبر ہے، ہم اس کو ہم نا نہیں پڑھ رہے، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔ اب یہاں پر میم کے نیچے زیر ہے، مالک یوم الدین۔ اب یہاں پر دیکھ لیں کہ ساکن کر رہے ہیں اس کو، جب وقف آ گیا ہے، جو گول علامت ہے آیت ختم ہونے کی، جو آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہی ہوگی، اس علامت کے آنے پر جب یہ چیزیں آتی ہیں تو ہم اس کو وقف کرتے ہیں، یعنی کہ ساکن کر دیتے ہیں۔ اب 2 زبر کی ابھی تک ہم نے بات نہیں کی، تو 2 زبر کی بات سے پہلے دوسری مثالیں دیکھ لیتے ہیں، جس طرح سورہ اخلاص جو ہم سب کو آتی ہے، سب کو پتہ ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، احد دال کے اوپر 2 پیش ہے، احدن نہیں پڑھتے ہم۔ اچھا یہ بھی چیز، اگر سانس ٹوٹتا ہے یہاں اگر وقف نہیں کرتے تو ہم اس کو ملا کے پڑھ لیتے ہیں، وہ ایک دوسری صورت ہے، لیکن یہاں پر ہم بات کریں ہیں وقف کی صورت میں 2 زبر اور 2 زیر اور 2 پیش کو یا زبر زیر پیش کو کس طرح پڑھیں گے۔ قل هو اللہ احد، اب اس دال کو ہم نے ساکن کر دیا ہے، جزم والا بنا دیا ہے، جزم والا ہے یا نہیں لیکن ہم نے اس کو ساکن کر دیا ہے۔ اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، ہم نے ساکن کر دیا ہے۔ فجر کی آیت ہے، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا،
یہ دو زبر کی بات ہے، دو زبر اب یہاں پر آ گئی ہے، صفن صفن نہیں پڑھا جا رہا، صفا صفا۔ دو زبر کو کس طریقے سے پڑھیں گے؟ تو دو زبر کو پڑھنے کے لیے ہم جو زبر ہوگی اس کو ہم الف سے اور زبر سے بدل دیں گے۔ یہ رول ہمارا قرآن پاک میں جہاں بھی آپ دیکھیں گے وہاں پر آپ کو اس چیز کا دھیان رکھنا ہے، دو زبر کو ہمیشہ الف سے اور زبر سے بدل دیا جاتا ہے۔ پھر دہرا دیتی ہوں، زبر زیر اور پیش، اور دو زیر اور دو پیش اگر یہ قرآن پاک میں کہیں وقف کی حالت میں آ جاتے ہیں تو وہاں پر ہم ان کو کیا کریں گے؟ ان کو ساکن کر دیں گے، لیکن جب دو زبر آئے گا تو وہاں پر ہم اس کو الف سے، ایک الف سے اور زبر سے بدل دیں گے۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، دَكًّا دَكًّا۔ اس سورہ فجر میں اس طرح کی آپ کو کافی زیادہ مثالیں مل جائیں۔ اگلا پوائنٹ وقف کو کس طریقے سے، اگر ہمارے پاس دو گول تا آ جاتی ہے، اگر اس کو ہم نے وقف کرنا ہے تو کس طریقے سے کرنا ہے؟ اس کو ہم نے ہا بنا دینا ہے، جس طرح سورہ غاشیہ میں ہمارے پاس مثال موجود ہے، هل اتاک حدیث الغاشیہ، غاشیہ، تا نہیں پڑھا، غاشیت نہیں پڑھا، غاشیتن نہیں پڑھا، غاشیہ، ہم نے گول تا کو ہا سے بدل دیا ہے، تو یہ بھی ایک وقف کی صورت ہے۔ وقف کو جب ہم نے کرنا ہے، دہرا دیتی ہوں سارا قاعدہ شروع سے، ہم نے ابھی تک جو ویڈیو میں ہے وہ سیکھا کہ ہم نے وقف کو کن صورتوں میں کیا جاتا ہے، 3 صورتوں میں کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 جو ہمارے پاس وقف کی علامت ہوتی ہے، یعنی کہ جب آیت ختم ہوتی ہے اس میں ایک گول دائرہ ہوتا ہے، وہاں پر بھی وقف ہوتا ہے۔ نمبر 2 پہ مختلف علامات ہیں قرآن پاک میں، تا، جیم، با، دال، اس طرح سے انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے، اس پر بھی وقف ہوتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہم نے پڑھا کہ جہاں پر ہمارا سانس ٹوٹ جائے وہاں پر بھی وقف ہوتا ہے۔ اگر قرآن پاک میں وقف کرتے ہوئے زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش آ جائے تو ان کو کس طرح پڑھنا ہے؟ تو ان پر ہم نے ساکن کر دینا ہے، آخری حرف کو ہم نے بالکل ساکن کر دینا ہے۔ ہمارے پاس آیت ہے ان ربک لبالمرصاد، مرصاد، اب یہاں پر دیکھیں صاد الف زبر سا کے بعد ہمارے پاس دال نیچے زیر آ رہی ہے، لیکن ہم نے صاد کر دیا، اس کو وقف کر دیا، یہاں پر ساکن بنا دیا زیر کو۔ تو یہ ہماری جو تھی مثالیں تھی۔ اب ہم چلتے ہیں مد عارض کی طرف، جو مین ٹاپک ہے، سارا ریلیونٹ تھا چونکہ اس لیے اس کو آپ کو یہ بتا دیا کہ اس میں کنفیوژن نہ ہو۔ مد عارض کی ڈیفینیشن کیا ہے تو وہ آپ اسکرین پہ دیکھ لیں۔ حروف مدہ کے بعد کوئی ایسا سکون آ جائے جو وقف کی وجہ سے ہو، حروف مدہ کے بعد کوئی ایسا سکون آ جائے جو وقف کی وجہ سے ہو تو اس کو ہم مد عارض کہتے ہیں۔ مد عارض کریں گے، وہاں پر مد عارض کا جو ڈائریکٹ لنک ہے وہ وقف کے ساتھ ہے، مدات کے ساتھ نہیں ہے، تو اس چیز میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا۔ مد منفصل اور مد متصل میں ہم نے ڈیٹیل سیکھی ہے، اس کا آپ کو جو ہے وہ آئی بٹن میں لنک مل جائے گا، اس کو دیکھ لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو یہ کنفیوژن کلیئر ہو جائے گی۔ مد عارض جو ہے وہ وقف کے ساتھ کنسرن کرتا ہے۔ حروف مدہ کے بعد، حروف مدہ کون کون سے ہیں؟ الف، واو اور یا، اس کا بھی ڈسکرپشن باکس میں آپ کو لنک مل جائے گا۔ حروف مدہ کی بھی ڈیٹیل ویڈیو ہے میرے پاس موجود، میرے چینل پر آپ دیکھ لیجئے گا کہ الف، واو اور یا کے بعد کوئی ایسا سکون آ جائے جو وقف کی وجہ سے ہو تو اس کو ہم کہیں گے مد عارض، اور اس کی مقدار کتنی ہے؟ اس کو 2 سے 4 سے 6 سیکنڈ تک کھینچنا ہے، یعنی کہ آپ 2 سیکنڈ تک بھی کھینچ سکتے ہیں، 4 سیکنڈ تک بھی کھینچ سکتے ہیں اور 6 سیکنڈ تک بھی کھینچ سکتے ہیں۔ یہ آپ کے سانس پر ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ آپ کی پریکٹس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ایک اور بات کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ اگر ہم سٹارٹ سے ہی 4 سیکنڈ کو کھینچتے ہیں تو اگلی آیات میں بھی 4 تک کھینچنا ہے، شروع میں 2 تک کھینچا تو اگلے میں بھی 2 تک، جس طرح الحمدللہ رب العالمین 4، الرحمن الرحیم 4 سیکنڈ تک۔ اسی طرح فردر جو اگلی آیات ہیں ان میں بھی ہم 4 سیکنڈ تک کھینچیں گے۔ قاعدے کو ذہن میں رکھنا ہے، ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کوئی وقف جو کوئی سکون ہے وہ وقف کی وجہ سے ہو تو وہاں پر جو ہے وہ مد عارض کریں گے، تو یہاں پر الحمدللہ رب العالمین، یہی مدہ کے بعد نون جو ہے وہ ساکن ہو رہا ہے، کس وجہ سے؟ وقف کی وجہ سے، تو یہاں پر مد عارض ہوگا۔ اس کی ایک مثال اور لے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ربک لبالمرصاد،
मिरसाद। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अलिफ मद्दा है, अलिफ मद्दा के बाद दाल है। कायदा है हरूफ मद्दा के बाद कोई सुकून जो वक्फ़ की वजह से आए, जिस तरह यहाँ पर हमारे पास अलिफ हरूफ मद्दा है और जो दाल है वो साकिन हो रहा है, किस वजह से? वक्फ़ की वजह से वक्फ़ आ रहा है, अलामत यहाँ पर आयत ख़त्म हो रही है, तो इस पर हम हरूफ मद्दा इस पर हम मद्दे आरिज़ करेंगे। इन्ना रब्बक लबिल मिरसाद। उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो क्लियर ना हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपनी ख़ुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ कुरान पाक का तजवीद कोर्स। कितना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।